جی السلام علیکم، میں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ DGISI کی پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور جتنی اس میں تاخیر ہو رہی ہے، نواز شریف کے جتنے حمایتی ہیں وہ سارے اپنی اپنی کہانیاں لے کے میدان میں آ گئے ہیں، اور میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ بہت زور سے گردش کر رہی ہے، یعنی ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز نے بہت اعلیٰ کام کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے ایک فل سٹاپ لگایا ہے، کیونکہ ان کو 3 سال کی جب سے ان کی حکومت آئی ہے ان کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ وہ یو ٹرن لے رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اب اگر وہ اس چیز پر جو ہے وہ رک گئے ہیں کہ جی یہ پوسٹنگ جو ہے جیسے ہونی چاہیے ویسے ہی ہوگی، اور انہوں نے ابھی تک اس پر دستخط نہیں کیے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ یہ نواز شریف کے حمایتیوں کا اس طرح سے گفتگو کرنا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ آدمی ہیں جو جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ بعد میں جا کے ہمیں سٹوریاں سناتے رہے کہ وہ DGISI جو پرانے ظہیر الاسلام تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو پیغام بھیجا کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں، تو پھر میں نے یہ کہا، تو پھر انہوں نے یہ کہا، یعنی ان کے اندر یہ بھی بات نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نو کہہ سکتے۔ تو جو انسان اپنے آفس میں بیٹھا ہے اور اس نے ابھی تک جو ہے وہ اس چیز پر اگر سائن نہیں کیے ہیں اور وہ اس پر سائن بھی نہیں کرنے والا ہے، تو یہ اس کی یعنی اس کی حمایت کی جانی چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ فوج ہمارا ایک منظم ادارہ ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ وزیر اعظم کرے گا تو ہمیں یہ بیچ میں انتشار جو ہے اور یہ یونٹی آف کمانڈ کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے۔ تو یہ وہی مولانا صاحب ہیں اور وہی شہباز شریف ہیں جو پہلے نہ جانے کتنی کیسی یعنی بہت عجیب گفتگو کر رہے تھے آج سے 4 سے 6 مہینے پہلے، تو اب وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بے پندے کے لوٹے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کبھی دائیں گر جائیں گے کبھی بائیں گر جائیں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرف جو ہے نا وہ اب گرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک جو ہے وہ یہ اس طرح کا یعنی رول پلے کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر کوئی ڈیموکریسی کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی عوام کا کوئی بھلا ہو رہا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہو یا یہ نہ ہو، یا یہ پوسٹنگ جو ہے وہ ریورس ہو جائے، مسلم لیگ نواز کو کچھ نہیں اس میں سے ملنے والا ایٹ پریزنٹ، اور نہ ہی آنے والے وقت میں اس کو کچھ ملنے والا ہے۔ ابھی ذرا تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ آپ کے جو یعنی آپ پر پرزے نکال رہے ہیں ان کو تھوڑا سنبھال کے رکھیے، شاید آپ کو آگے جا کے ان کی مزید ضرورت ہو، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ آپ کو اب اچھی طرح سے جان گیا ہے کہ آپ میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے والے نہیں ہیں۔ پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں یہاں پر کوئی ایسا جو ہے وہ نامور نہیں گزرا جس نے کبھی کسی آرڈ کے اگینسٹ یعنی اپنی کسی مشکل کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس نے لڑائی لڑی ہو۔ یہ سب جو ہے وہ سلوٹ کرنے والے اور یس سر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی کیا کہ جب مشرف کے ساتھ یعنی 12 اکتوبر 99 ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ ایک ڈیل کر کے تو یہاں سے سعودی عرب روانہ ہو گیا اپنے 40 صندوقوں کے ساتھ اور اپنے ملازمین کے ساتھ، اور وہاں جا کے سری پائے اور نہاریاں کھاتے رہے، اور پھر یہ دعائیں دیں بے نظیر شہید کو کہ اس نے جو ہے وہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کی، اور یہ 8 سال کے بعد واپس آ گئے، الیکشن میں حصہ لیا، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ میمو گیٹ کر کے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پھر سے جمپ لگا کے بیٹھ گئے، جس کی گود میں یہ آل 80s اینڈ 90s جو ہے وہ بیٹھے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو وہاں سے پاناما میں یہ فارغ ہو گئے تو پھر باہر نکل کے جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو اور نظریاتی ہونے کی ہمیں کہانیاں سناتے رہے۔ پھر جیل سے جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے اور پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے جی کہ مجھے جو ہے وہ میری تو صحت بہت خراب ہے، تو میری لائف کی جو ہے وہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی، تو صاف ظاہر انہوں نے اس چیز سے کہ جی ان کے اگر حالات ایسے ہیں اور ان کی صحت ایسی ہے تو ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، تو وہ باہر چلے گئے، اور باہر جا کے پھر ان کا پنڈورا باکس جو ہے نا وہ کھل گیا، اور انہوں نے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ دیں جو یہاں پر پاکستان میں یہ نہیں کہہ سکے تھے۔ تو کم از کم عمران خان نے DGISI کی پوسٹنگ پر یعنی اس کی نوٹیفیکیشن پر سائن نہ کر کے یہ تو ایک چیز بتائی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اگر اس کو ایک چیز سے اختلاف ہے تو وہ اس کا اختلاف جو ہے وہ وائڈ اوپن اور کلیئر ہے
اور اس نے سب کو بتا دیا ہے کہ جی یہ میرا اختلاف ہے اور میں اس پر جو ہے وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہاں پر عمران خان جو ہے وہ کوئی یو ٹرن لینے کی یعنی ابھی تک تو یہی اطلاع ہے کہ وہ یو ٹرن نہیں لینے والے ہیں. تو اگر وہ اس پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نواز شریف کے اس بیانیے کو تو ایک سیکنڈ میں ہڑپ کر لیں گے, کیونکہ جو انسان اپنے آفس میں ہے اور اگر اس نے اپنے اختیارات کا استعمال کر لیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر یقینی طور پر نواز شریف کے اس تمام بیانیوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گی, اور وہ سب پاپولیرٹی جو کہ مسلم لیگ نواز کا خواب ایک بن کے رہ جائے گی, کیونکہ وہ سب عمران خان جو ہیں وہ اپنی طرف لے جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ ایک رائٹ مومنٹ ہے فار پریزنٹ پرائم منسٹر عمران خان کہ وہ اس پر جو ہے وہ اپنا یعنی اپنا ریزالو دکھائیں, وہ اس پر ڈٹرمنڈ رہیں کہ جیسے انہوں نے ابھی تک یہ نوٹیفیکیشن پر سائن نہیں کیے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو ایکسپلائٹ کر سکے, کیونکہ عمران خان کی ذات پر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں, اور عمران خان کے ساتھ جو اس کی پارٹی میں لوگ ہیں وہ ضرور اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے اس میں شامل کیے گئے. تو عمران خان اگر اس ایک بات سے ہی یعنی قوت اور تقویت حاصل کرتے ہیں تو ان کے پاس کینڈیڈیٹس کی کمی نہیں رہے گی, اور ان کو اگلے الیکشن میں ایک اچھی یعنی اسٹرینگتھ لینے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کوشچن صرف اتنا سا ہے کہ وہ اس پر کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب تو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلسل حملہ آور ہی ہو رہے ہیں, تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے حملہ آور رہتی ہے اور عمران خان بھی جو ہے وہ اس کا کوئی یعنی پریگمیٹک اپروچ نہیں رکھتے ہیں اور کوئی بہتر حل اس کا نہیں نکال پاتے ہیں, تو پریکٹیکلی اس میں پاکستان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کا جو امیج باہر خیر سے ہم نے بنا دیا ہے وہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم ایک ایسی ریپبلک ہو گئے ہیں جس کو بنانا ریپبلک کے نام سے دنیا آلریڈی تاریخ میں جانتی ہے. تو ہمارے کچھ یعنی جو انسٹیٹیوشنز رہ گئے ہیں یا ہماری کچھ جو قدریں ابھی باقی رہ گئی ہیں, ہم ان کو بھی تہہ و بالا کرنے کی پوری ہم نے کوشش کی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ان انڈیویجولز ایکشن سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کس طریقے سے اختتام پذیر ہوتی ہے, کیونکہ ڈیولپ تو اب یہ ہو چکی ہے اور اس پر ہر کوئی اپنی رائے یا اپنے جو ہے وہ تجزیے دے رہا ہے. لیکن پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کی بات کو ویٹیج دی جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کلیئر ہو کہ وزیر اعظم چاہے جتنا بھی کمزور ہو, جیسے جنرل ضیاء نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم منتخب اس لیے کیا کہ یہ ایک کمزور آدمی ہے, لیکن جو ہی اس نے اوتھ لے لیا یعنی وہ لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے وہ مارشل لاء کو زیادہ دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے مارشل لاء کو ختم ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم جو ہے وہ جب تک اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ دوسری قوتیں جان پکڑتی رہتی ہیں اور وہ رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے رستے پر چلنے کی کوشش کریں تو پریکٹیکلی وہ چل نکلتا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا, اور خاص طور پر جب اس پر کوئی ایسے جو ہے وہ خرد برد کے الزامات بھی نہ ہوں. تو ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.